بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، جنگ خندق کا بقیہ حصہ۔ قیس بن ربیع نے روایت کی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو ہارون عبدی نے ربیعہ سعدی سے، وہ کہتا ہے کہ میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، جب ہم حضرت علی کے مناقب بیان کرتے ہیں تو اہل بصرہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم علی کے بارے میں غلو کرتے ہو، تو کیا آپ ہمیں ان کے متعلق کوئی حدیث بتائیں گے؟ تو حذیفہ نے کہا کہ اے ربی، تم علی کے بارے میں کیا مجھ سے سوال کرتے ہو؟ پس قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اصحاب محمد کے تمام اعمال اس دن سے لے کر جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا آج کے دن تک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور علی کا عمل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی کا عمل ان سب کے اعمال سے بھاری ہوگا۔ تو ربی کہنے لگے یہ تو وہ بات ہے کہ جس کے لیے نہ کھڑا ہوا جاتا ہے اور نہ بیٹھا جاتا ہے، یہ کیسے مان لوں؟ تو حذیفہ نے کہا اے نادان لڑکے، یہ کیسے قابل برداشت نہیں، اور کہاں تھے ابو بکر و عمر و حذیفہ اور تمام اصحاب محمد عمر بن عبدوت کے دن جب وہ مقابلے کے لیے بلا رہا تھا؟ پس تمام لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے سوائے علی کے، وہی جناب اس کے مقابلے میں گئے اور اسے اللہ نے ان کے ہاتھ سے قتل کیا۔ وہ ذات جس کے قبضے میں حذیفہ کی جان ہے کہ بے شک علی کا اسی دن کا یہ عمل قیامت تک کے اصحاب محمد کے عمل سے اجر کے لحاظ سے زیادہ عظیم ہے۔ اور حشام بن محمد نے معروف بن خربوز سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خندق کے دن فرمایا، کیا مجھ پر شاہ سوار اسی طرح ہجوم کرتے ہیں؟ میری اور ان کی خبر میرے ساتھیوں کو کر دو، آج بھاگنے سے میری غیرت مجھے روکتی ہے، اور وہ تیز دھار تلوار جو سر سے اچٹتی نہیں، میں نے عمروں کو ہندی تلوار سے ہلاک کیا، جبکہ اس نے سرکشی کی جو خاصی لوہے کی آزمائی ہوئی اور کاٹنے والی ہے۔ پس میں رک گیا جب اسے پچھاڑ دیا مثل کھجور کے تنے کے ناہموار جگہ میں، اور میں اس کے لباس سے رک گیا، اور اگر میں گرا ہوتا تو وہ میرا لباس اتار لیتا۔ یونس بن بکیر نے روایت کی کہ محمد بن اسحاق سے، وہ کہتا ہے کہ جب حضرت علی نے عمروں کو قتل کیا اور پھر آپ رسول اللہ کی طرف اس حالت میں بڑھے کہ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا، تو آپ سے عمر بن خطاب نے کہا کہ اے علی، آپ نے اس کی ذرہ کیوں نہ اتاری، کیونکہ پورے عرب میں ایسی ذرہ نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اس سے فرمایا مجھے شرم آتی تھی کہ اپنے ہم قبیلہ کو برہنہ کروں۔ عمر بن ابی ازہری نے عمرو بن عبید سے، اس نے حسن سے روایت کی ہے کہ علی نے جب عمر بن عبدوت کو قتل کر کے اس کا سر جدا کیا اور اس کو اٹھایا اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا، تو ابو بکر و عمر کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے علی کے سر کا بوسہ لیا۔ علی بن حکیم عدی نے روایت کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو بکر بن عیاش کو یہ کہتے سنا کہ علی نے ایک ایسی ضرب لگائی جس سے زیادہ عزت و وقار والی ضربت اسلام میں نہیں ہے، یعنی عمر بن عبدوت والی ضربت، اور جناب کو ایسی ضرب لگی کہ جس سے زیادہ منحوس اور بدبختی کی ضرب نہیں ہے، یعنی ابن ملجم کی ضرب۔ اور احزاب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم بلندی کی طرف سے بھی آئے اور پستی کی طرف سے بھی، اور جب مارے ڈر کے تمہاری آنکھیں کج ہو گئیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے اور تم خدا کی طرف نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اسی موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور ان کو بہت ہی سختی کے ساتھ ہلا ڈالا گیا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کچھ وعدہ نہیں کیا مگر ناراض ہو کے اس قول تک، اور اللہ نے مومنوں کو لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دی، اور اللہ صاحب قوت اور صاحب غلبہ ہے۔ پس ناراضگی تو بیخ اور سرزنش کا خطاب ان کی طرف متوجہ ہوا اور بالاتفاق اس سے چھٹکارا کسی کو نہ ہوا
سوائے امیر المومنین کے، کیونکہ فتح آپ کی ہوئی تھی اور آپ کے ہاتھوں پر ہوئی تھی، اور آپ کو عمرو اور نوفل بن عبداللہ کو قتل کرنا مشرکین کی شکست کا سبب بن گیا تھا۔ اور رسول اللہ نے ان افراد کے قتل ہو جانے کے بعد فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے اور یہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے۔ یوسف بن قلیب نے سفیان بن زید سے، قرہ وغیرہ سے، عبداللہ بن مسعود سے روایت کی کہ وہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے: اور اللہ نے مومنوں کو علی کی وجہ سے لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دی، اور اللہ صاحب قوت اور صاحب غلبہ ہے۔ اور عمرو بن عبدود کے قتل کے بارے میں حسان بن ثابت علیہ رحمہ کہتے ہیں: اور شام کی جوان مرد عمر بن عبدود نے کہ وہ یثرب مدینہ کے جنوبی حصے میں ایسی غارت گری چاہتا تھا کہ جیسی نہیں دیکھی گئی، البتہ تو نے ہماری تلواریں کھینچی ہوئی اور ہمارے گھوڑے ایسی حالت میں پائے کہ وہ کوتاہی نہیں کر رہے تھے، اور تو نے جنگ بدر کے دن ایسی جماعت کو دیکھا کہ جنہوں نے تجھے ایسی ضرب لگائی کہ وہ ضرب عاجز شخص والی نہیں تھی۔ تو نے صبح کی ہے، اب تجھے کسی عظیم دن کے لیے اور بڑے اور اجنبی امر کے لیے نہیں پکارا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حسان بن ثابت کے یہ اشعار بنی عامر تک پہنچے تو ان میں سے ایک جوان نے ان کا جواب دیا اور انصار کے ساتھ حسان بن ثابت کے افتخار کی تردید کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اور اللہ کے گھر کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے ہمیں قتل نہیں کیا بلکہ ہاشمیوں کی تلوار کے ساتھ فخر کرو۔ جنگ میں یہ مقام تم نے عبداللہ کے فرزند احمد کی تلوار کے ساتھ حاصل کیا جو کہ علی کے ہاتھ میں تھی، پس اپنے مقام پر رہو۔ اور تم نے عمرو بن عبدود کو اپنی بہادری سے قتل نہیں کیا بلکہ اس کو کفو کریم شیر بیشہ سے قتل کیا۔ اس علی نے جس کا مقام و منزل اونچی ہے، اور ہمارے خلاف زیادہ وعدے نہ کرو اور ہمارے خلاف زیادہ دعوے نہ کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ بدر میں تم مقابلے کے لیے نکلے تو تمہیں شیوخ قریش نے اعلان واپس کر دیا اور تم واپس چلے گئے، اور جب ان کے مقابلے میں حمزہ، عبیدہ اور علی ہندی تلوار کو حرکت دیتے ہوئے آیا تو انہوں نے کہا: جی ہاں، یہ ہیں سچے ہم پلہ اور کفو، پس ان کی طرف جلدی سے بڑھو۔ جب انہوں نے بغاوت کی اور تکبر کیا تو علی نے ہاشمی جولان لگایا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے سرکشی کی اور تکبر کیا تو تمہارا ہم پر فخر کرنا ہمارے غیر کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارا تو کوئی فخر ہی نہیں جسے شمار یا ذکر کیا جا سکے۔ احمد بن عبدالعزیز نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے سلمان بن ایوب نے، ابو الحسن مدائنی نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عمر بن عبدود کو قتل کیا تو اس کی موت کی خبر اس کی بہن کو ملی اور وہ کہنے لگی کہ اس پر کس کو جرت ہوئی، تو لوگوں نے بتایا فرزند ابو طالب کو، تو وہ کہنے لگی اس کی موت نے کفو کریم کے ہاتھ سے تجاوز نہیں کیا، اگر میں اس پر آنسو بہانا بھی چاہتی ہوں تو اب خشک و ساکن ہو گئے۔ اس نے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا اور اپنے ہم پلہ لوگوں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہوا اور اس کو موت اس کی قوم کے کفو کریم کے ہاتھ سے آئی۔ اے بنی عامر، میں نے اس سے زیادہ قابل فخر ذکر نہیں سنا۔ پھر اس نے یہ اشعار انشا کیے: اگر عمر کا قاتل اس کے قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں رہتی دنیا تک اس پر گریہ کرتی رہتی، لیکن عمر کا قاتل تو وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا اور وہ ہمیشہ سے شہر کا عظیم شخص رہا ہے۔ وہ مزید اپنے بھائی کے قتل اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کہتی ہے: دو شیر تنگ میدان جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے اور دونوں ہی معزز ہم قبیلہ اور بہادر ہیں، دونوں ایک دوسرے کو وسط مدار میں قتل کرنا چاہتے تھے حیلہ سے اور جنگ کر کے، اور دونوں میدان میں محافظ بن کر آئے تھے اور انہیں کوئی شغل اپنی طرف سے نہیں پھیر رہا تھا۔ پس جاؤ اے علی، تم اس جیسے شخص پر کبھی کامیاب نہیں ہوئے، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں اور خودی کا بدلہ میرے پاس ہے۔ اے علی، کاش میں اس کو پا سکتی، اور میری عقل کامل ہے۔ اس شہسوار کے قتل سے قریش ذلیل ہو گئے اور ذات انہیں ہلاک کر دے گی اور ہمیشہ کی رسوائی ان کے دامن گیر رہے گی۔ اس کے بعد کہنے لگی: خدا کی قسم، قریش میرے بھائی کے خون کا بدلہ کبھی نہیں لے سکیں گے۔ جنگ بنی قریظہ۔ اور جب احزاب شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں سے پشت پھیری تو رسول اللہ نے بنی قریظہ کے قصد سے تیاری شروع کی اور امیر المومنین کو قبیلہ
خزرج کے 30 جوانوں کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ کیا بنی قریظہ اپنے قلعوں سے اتر گئے ہیں۔ تو جب آپ ان کی فصیل کے قریب گئے تو ان سے بری بکواس سنی اور رسول اللہ کے پاس واپس آ کر انہیں بتایا، تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، بے شک خدا ان پر قدرت و تسلط کر دے گا۔ جس ذات نے تجھے عمر بن عبدوت پر قدرت و تمکین بخشی، وہ تجھے ابھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ پس ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ لوگ تمہارے پاس جمع ہو جائیں اور تمہیں اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت ہو، کیونکہ خدا نے مجھے 1 مہینے کی راہ تک رعب اور دبدبے سے نصرت دی ہے۔ علی فرماتے ہیں پس لوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور میں چلا یہاں تک کہ ان کی فصیل کے قریب گیا اور انہوں نے میری طرف جھانک کر دیکھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو ان میں سے ایک چیخا کہ تمہارے پاس عمروں کا قاتل آ گیا، اور دوسرے نے کہا کہ عمروں کا قاتل تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے چیخ کر یہی کہہ رہے تھے، اور خدا نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور میں نے ان میں سے ایک رجس پڑھنے والے کو سنا۔ علی نے عمر کو قتل کیا، باز کو شکار کیا، علی نے کمر توڑ دی، علی نے معاملے کو پختہ کر دیا، علی نے پردہ چاک کر دیا۔ پس میں نے کہا حمد اس خدا کی جس نے اسلام کو ظاہر کیا اور شرک کی بے خونی کی۔ اور جب میں نے بنی قریظہ کی طرف توجہ کی تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کی برکت سے جاؤ، کیونکہ خدا نے ان کی زمین اور گھروں کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ تو میں اللہ کی نصرت کی یقین کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ میں نے حکم کو قلعے کی بنیادیں گاڑ دیں، یہاں تک کہ میں نے علم کو قلعے کی بنیاد میں گاڑ دیا۔ پس انہوں نے اپنے قلعوں میں میرا سامنا کیا اور وہ رسول اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب میں نے ان کا سب و شتم سنا تو مجھے ناگوار گزرا کہ رسول اللہ ان کی یہ گالیاں سنیں۔ پس میں نے چاہا کہ آپ کے پاس واپس جاؤں۔ اچانک میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ظاہر ہوئے اور ان کی گالیاں سن رہے تھے۔ تو آپ نے پکار کر فرمایا، اے بندروں اور خنزیروں کے بھائی، جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں جن کو ڈرایا جا چکا ہے، ان کی صبح بری ہوتی ہے، تو وہ آپ سے کہنے لگے، اے ابو القاسم، آپ تو نہ جاہل تھے اور نہ سب و شتم کرنے والے تھے۔ تو رسول اکرم کو شرم آ گئی اور آپ پچھلے قدموں تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ نے حکم دیا اور آپ کا خیمہ ان کے قلعوں کے سامنے نصب کر دیا گیا۔ تو آپ نے ان کا محاصرہ کیے ہوئے 25 راتیں وہیں قیام کیا، یہاں تک کہ انہوں نے التجا کی کہ ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر اپنے قلعوں سے اترنے کے لیے تیار ہیں۔ پس سعد نے ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، اے سعد، تو نے ان میں وہ فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں پر اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ ان کے مرد اتار لیے جائیں، اور وہ 900 مرد تھے۔ پس انہیں مدینے میں لایا گیا اور ان کا مال تقسیم کر لیا گیا۔ ان کے بچے اور عورتیں غلام اور کنیزیں بنائی گئیں، اور جب قیدیوں کو مدینے میں لایا گیا تو انہیں بنی بہار کے ایک گھر میں بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ اس جگہ کی طرف نکلے جہاں اب بازار ہے، پس وہاں گڑھے کھودے گئے اور امیر المومنین تشریف لائے، اور ان کے ساتھ باقی مسلمان بھی تھے، اور امیر المومنین آگے بڑھے تاکہ ان کی گردنیں اڑا کر گڑھوں میں پھینک دیں۔ پس وہ گروہ کر کے نکالے گئے، اور ان پر حی بن اخطب اور کعب بن اسد بھی تھے، اور وہ دونوں اس وقت اس قوم کے رئیس تھے۔ تو یہودی کعب بن اسد سے کہنے لگے جبکہ مسلمان انہیں رسول اللہ کی طرف لے جا رہے تھے، اے کعب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سلوک کریں گے؟ وہ کہنے لگا، تمہاری عقل کہیں بھی ٹھکانے نہیں ہوتی، کیا دیکھتے نہیں کہ بلانے والا رکتا نہیں اور جو تم سے گیا پلٹ کر نہیں آتا؟ خدا کی قسم قتل ہی قتل ہے۔ اور یحییٰ بن اخطب کو لے کر آئے جب کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ جب اس کی نگاہ رسول اللہ پر پڑی تو کہنے لگا، خدا کی قسم میں اپنے نفس کو آپ کی عداوت پر ملامت نہیں کرتا، لیکن خدا جس کی مدد ترک کر دے اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے لوگو، اللہ کا حکم جاری ہو کر رہتا ہے، جو لکھا گیا ہے مقدر ہو چکا ہے، اور قتل ہونا بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اسے امیر المومنین کے سامنے کھڑا کیا گیا اور وہ کہنے لگا، بشرافت قتل شریف آدمی کے ہاتھ سے، پس
امیر المومنین نے اسے فرمایا کہ اچھے لوگ بروں کو قتل کرتے ہیں اور برے لوگ اچھوں کو قتل کرتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جسے بہترین و شریف قتل کریں، اور سعادت ہے ان کے لیے جنہیں رذیل اور کافر قتل کریں۔ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا، میرا لباس نہ اتارنا۔ آپ نے فرمایا اس پر عمل کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے میری پردہ پوشی کی، خدا آپ کی پردہ پوشی کرے۔ پھر اس نے اپنی گردن آگے بڑھا دی، حضرت علی نے اس کی گردن اڑا دی اور کسی نے اس کا لباس نہ اتارا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے اس شخص سے کہا جو اسے لے کر آیا تھا کہ ہائی کو جب موت کی طرف لایا جا رہا تھا تو وہ کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا وہ کہتا تھا خدا کی قسم ابن اخطب اپنے نفس کو ملامت نہیں کرتا، لیکن خدا جس کی مدد چھوڑ دے۔ اس نے کوشش کی یہاں تک کہ نفس کو اسی کوشش تک پہنچا دیا، اور وہ ہر حرکت کرنے والے سے عزت کا طالب تھا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا البتہ وہ نصیب والا اور زیادہ کوشش کرنے والا تھا اپنے کفر میں، پس وہ سختی سے کھینچ کر بیڑیوں میں لایا گیا تو میں نے غضبناک شخص کی طرح اس کی گردن پر تلوار ماری اور وہ جہنم کی تہہ میں زنجیر پہنے ہوئے پہنچ گیا۔ اور یہ ہے کافروں کی برگزشت، اور جو خود مخلوق کے معبود کی اطاعت کرے وہ خلد بری میں اترتا ہے۔ رسول اللہ نے ان کی عورتوں میں سے عمرہ بن خناقہ کا انتخاب کیا اور ان کی عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے حضرت کو اس وقت پتھر مارا تھا جب آپ یہودیوں کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اختلاف کرتے، مگر خدا نے آپ کو اس پتھر سے محفوظ رکھا۔ یہاں پر بنی قریظہ پر قابو پانا جناب امیر المومنین کے ذریعے نبی کریم کی فتح و کامرانی، ان کے قتل کرنے کے سلسلے میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کا بنو قریظہ کے دلوں میں آپ کا رعب و دبدبہ پیدا کرنا، یہ سب بھی گزشتہ فضائل کی طرح امیر المومنین کی فضیلت ہے، اور یہ منقبت بھی سابقہ مناقب سے مشابہ رکھتی ہے۔ غزوہ وادی رمل، اور وادی رمل کی جنگ میں کہ جسے جنگ ذات سلاسل بھی کہتے ہیں، امیر المومنین سے وہ کچھ ہوا جسے علماء کرام نے محفوظ، فقہاء نے تحریر اور اصحاب آثار نے اسے نقل کیا، اور ناقلین اخبار نے اس کی روایت کی ہے، جو کہ آپ کی دیگر جنگوں کے مناقب کے ساتھ منسلک ہے اور جہاد میں آپ کے باقی فضائل کی مثل ہے، اور جس کے مفہوم میں آپ تمام لوگوں سے منفرد ہیں۔ اور یہ اس طرح ہے کہ اصحاب سیر نے ذکر کیا کہ جناب نبی اکرم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی عرب آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری وہ نصیحت اور خیر خواہی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عرب کی ایک قوم نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ وہ مدینے پر شب خون مارے، اور ان کی پوری کیفیت بیان کی۔ راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین کو آپ نے حکم دیا کہ نماز جماعت کا اعلان کرو، پس مسلمان جمع ہو گئے۔ حضور منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا اے لوگو، یہ اللہ کا اور تمہارا دشمن تمہارے پاس آیا ہے، یہ گمان رکھتا ہے کہ مدینے میں تم پر شب خون مارا جائے گا، تو کون ہے جو وادی کی مہم کو سر کرے؟ پس مہاجرین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کو علم دیا اور اس کے ساتھ 700 مرد کر دیا، اور اس سے فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اور وہ چلا گیا اور اس قوم کے پاس دن چڑھے پہنچ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ تم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرو، ورنہ میں تلوار سے تمہیں ماروں گا۔ وہ اس سے کہنے لگے اپنے ساتھی کے پاس پلٹ جاؤ، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں کہ جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں۔ پس وہ شخص واپس آ گیا اور رسول اللہ کو یہ اطلاع دی تو نبی اکرم نے فرمایا کون ہے اس وادی کے لیے؟ پھر مہاجرین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اس کے لیے میں ہوں۔ اے اللہ کے رسول، پس آپ نے علم اس کو دے دیا اور وہ چلا گیا اور پھر اس طرح لوٹ آیا جس طرح اس کا پہلا ساتھی۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین علی کہاں ہے؟ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ وادی کی طرف جاؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ اور آپ کا ایک امامہ تھا کہ جسے نہیں باندھتے تھے جب تک نبی کریم انہیں کسی سخت مہم پر نہ بھیجتے۔ تو آپ جناب فاطمہ کے گھر گئے اور ان سے وہ امامت
طلب کیا تو وہ کہنے لگیں کہاں کا ارادہ ہے بابا، آپ کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وادی رمل کی طرف جانا، وادی رمل کی طرف۔ بس جناب فاطمہ جناب سیدہ محبت علی کی وجہ سے رونے لگیں۔ رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، جب کہ جناب سیدہ اسی حالت میں تھیں تو آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہیں تمہارے شوہر مارے نہ جائیں؟ انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ جنت میں میرے لیے نہ کیجیے گا۔ راوی کہتا ہے پھر حضرت علی اس حالت میں نکلے کہ نبی اکرم کا علم آپ کے ساتھ تھا، پس آپ چلے اور سحری کے وقت ان کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ نے قیام کیا یہاں تک کہ صبح صادق ہوئی۔ آپ نے نماز صبح اپنے احباب کو پڑھائی اور ان کی قطار بندی کی اور اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر دشمن کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں، میں اللہ کا رسول کا تمہاری طرف قاصد ہوں، تم کہو لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ورنہ میں تلوار کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ وہ کہنے لگے تم بھی پلٹ جاؤ کہ جس طرح تمہارے دو ساتھی واپس چلے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں واپس نہ جاؤں گا جب تک تم اسلام کو قبول نہ کر لو یا اس تلوار سے تمہاری خبر نہ لوں۔ میں تو علی بن ابی طالب ہوں۔ وہ لوگ مضطرب ہو گئے جب انہوں نے آپ کو پہچان لیا، پھر انہوں نے آپ سے جنگ کرنے کی جرأت کی تو آپ نے ان سے جنگ چھیڑ دی اور ان کے 6 یا 7 افراد قتل کر دیے اور باقی مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان فتح مند ہوئے۔ انہوں نے بہت سا مال غنیمت جمع کیا اور آپ نبی کریم کی طرف روانہ ہوئے۔ راوی نے جناب ام سلمہ سے روایت کی، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتی ہے، اللہ ہی مجھے اپنی پناہ میں رکھنے والا ہے، لیکن یہ کہ جبرائیل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ علی آ رہے ہیں۔ پھر آپ باہر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ علی کا استقبال کرو۔ پس مسلمان ان کے لیے رسول اللہ کے ساتھ 2 صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت علی کی نگاہ رسول اللہ پر پڑی تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر آئے اور آپ کے قدموں پر آ گرے اور ان کے بوسے لینے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ، بے شک اللہ اور اس کا رسول دونوں تم سے راضی ہیں۔ امیر المومنین خوشی سے رونے لگے اور اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور مسلمانوں نے مال غنیمت لے لیا، اور جو حضرت کے ساتھ گئے تھے ان میں سے کسی سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے امیر کو کیسا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگے اور تو ہمیں ان میں کوئی اجنبی چیز نظر نہیں آئی سوائے اسی کہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو اس میں سورہ قل ہو اللہ احد کی قرأت کرتے تھے۔ تو نبی کریم نے فرمایا میں عنقریب ان سے اس کا سبب پوچھوں گا۔ اور جب حضرت علی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم سورہ قل ہو اللہ احد کے علاوہ دوسری سورہ واجب نمازوں میں کیوں نہیں انہیں پڑھ کے سناتے؟ تو آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا اے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اس سورہ سے محبت کرتے ہو۔ پھر ان سے فرمایا اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارے متعلق کچھ گروہ وہ کچھ کہیں گے جو نصارہ عیسیٰ بن مریم کے حق میں کہتے تھے، تو میں تمہارے متعلق کچھ ایسی باتیں آج کہتا کہ تم کسی جماعت کے پاس سے گزرتے تو وہ تمہارے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا لیتے۔ اس جنگ کی فتح کا صحرا بھی امیر المومنین کے سر ہے، بعد اس کے کہ آپ کے غیر اس میں خرابی اور فساد پیدا کر چکے تھے، اور آپ مخصوص ہوئے نبی اکرم کی طرف سے اس جنگ میں ایسے فضائل کی مدح کے ساتھ جن میں سے آپ کے غیر کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اور بہت سے اصحاب سیر نے ذکر کیا کہ اسی جنگ میں نبی اکرم پر والعادیات کا سورہ نازل ہوا اور وہ اپنے ضمن میں ان حالات کو لیے ہوئے جو کارنامے امیر المومنین نے اس جنگ میں انجام دیے۔ غزوہ بنی مستلق، پھر آپ کی آزمائش بنی مستلق کے ذریعے ہوئی کہ جو علماء کے درمیان مشہور ہے، اور اس میں بھی فتح آپ کی ہوئی۔ بعد اس کے کہ اولاد عبد المطلب میں سے کچھ لوگ اس دن مصائب کا شکار ہوئے، پس امیر المومنین نے اس قوم کے 2 مردوں کو قتل کیا جو کہ مالک اور اس کا بیٹا تھے، اور نبی کریم کو ان میں سے بہت سے قیدی ملے کہ جنہیں آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور
انہی قیدیوں میں جویریہ بنت حارث بن ابو زرار بھی تھیں۔ بنی مصطلق کے دن مسلمانوں کا شعار تھا یا منصور امت، اے منصور آگے بڑھو۔ جویریہ کو امیر المومنین نے قید کیا اور انہیں نبی کریم کی خدمت میں لے آئے۔ پس اس کا باپ حضرت کی خدمت میں آیا جبکہ باقی قوم اسلام لا چکی تھی، اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کو قیدی نہ بنایا جائے کیونکہ وہ شریف اور عزت دار عورت ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اس کو اختیار دو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے نیکی کی اور اچھا سلوک کیا، اور اس کا باپ اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ اے بیٹی، اپنی قوم کو رسوا نہ کرنا، اور وہ کہنے لگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کر چکی ہوں۔ اس کا باپ اس سے کہنے لگا، خدا تیرا برا انجام کرے، اور اس نے کر دیا ہے۔ پس رسول اللہ نے اسے آزاد کر دیا اور اپنی ازدواج میں داخل کر لیا۔ صلح حدیبیہ۔ پھر بنی مصطلق کے فوراً بعد ہی صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس دن علم امیر المومنین کے پاس تھا، جیسا کہ اس سے پہلی جنگوں میں بھی آپ کے پاس رہا تھا، اور اس جنگ میں بھی آپ کی آزمائش، جبکہ قوم جنگ و جدال کے لیے صف بستہ تھی، ایسی تھی کہ جس کی خبر مشہور اور اس کا ذکر عام ہے، اور یہ اس بیعت کے بعد کا واقعہ کہ جو آپ نے اصحاب سے لی تھی اور ان سے صبر کا وعدہ بھی لیا تھا۔ امیر المومنین عورتوں سے رسول اللہ کے لیے بیعت لے رہے تھے، اور اس دن ان سے بیعت لینا اس طرح تھا کہ آپ نے عورتوں اور اپنے درمیان ایک کپڑا ڈالا تھا، پھر اسے اپنے ہاتھ سے مسح کیا، تو عورتوں کا نبی کی بیعت کرنا یہ تھا کہ وہ اس کپڑے کو مسح کرتی تھیں اور رسول اللہ علی والی طرف کے کپڑے کو مسح کرتے تھے۔ تو جب سہیل بن عمرہ نے یہ عالم دیکھا کہ معاملہ ان کے خلاف جا رہا ہے، تو نبی کریم کی خدمت میں صلح کرنے کی گزارش کی۔ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ صلح قبول کر لیں اور امیر المومنین کو اس دن کاتب قرار دیں، اور وہی اپنی تحریر سے عقد صلح کے متولی اور ذمہ دار ٹھہریں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، لکھو اے علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہل کہنے لگا، اے محمد، یہ تحریر ہمارے اور آپ کے درمیان ہو رہی ہے، تو اس کی ابتدا اس سے کرو کہ جسے ہم پہچانتے ہوں، اور لکھو بے اسم کا اللہم۔ تو نبی اکرم نے امیر المومنین سے فرمایا، ہٹا دو جو لکھا ہے، میرے نام کے ساتھ اسے لکھو، میرے نام کے ساتھ اے اللہ لکھو۔ تو امیر المومنین نے عرض کیا، اگر آپ کی اطاعت مقصود نہ ہوتی تو اے اللہ کے رسول، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ مٹاتا۔ پھر آپ نے اس کو مٹا کر بے اسم کا اللہم تحریر کیا، تو آپ نے فرمایا، لکھو یہ وہ ہے جس کا فیصلہ محمد رسول اللہ نے سہیل بن عمرہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو سہیل بن عمرہ کہنے لگا، اگر میں اس کو قبول کر لوں جو تحریر میں ہمارے درمیان ہو رہا ہے، تو پھر تو میں نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا، بس برابر ہے کہ چاہے میں اپنے آپ پر اس سے راضی ہونے کی گواہی دوں یا اپنی زبان سے اسے کہوں، اس نام کو مٹا دو اور لکھو یہ وہ ہے کہ جس پر فیصلہ کیا گیا۔ محمد بن عبداللہ نے تو امیر المومنین نے فرمایا، اور ذلیل، خدا کی قسم یہ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ تو سہیل کہنے لگا، ان کا نام لکھو تاکہ شرط پوری ہو۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، ہلاکت ہو تیرے لیے اے سہیل، اپنا اناج چھوڑ دے۔ تو نبی کریم سے فرمایا، مٹا دو اسے اے علی۔ تو نبی کریم نے فرمایا، مٹا دو اے علی۔ تو آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا ہاتھ نہیں چلتا کہ وہ آپ کا نام نبوت کے ساتھ مٹا دے۔ آپ نے فرمایا، میرا ہاتھ وہاں رکھ دو۔ پس آپ نے ایسا کیا تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا، اور امیر المومنین سے فرمایا، عنقریب تمہیں بھی اسی قسم کی تحریر کی دعوت دی جائے گی اور تم باوجود دکھی ہونے کے اسے قبول کرو گے۔ پھر امیر المومنین نے تحریر کو مکمل کیا، اور جب صلح تمام ہو گئی تو رسول اللہ نے اپنی قربانی کا اونٹ وہیں نحر کیا۔ اس جنگ کی تدبیر کا نظام امیر المومنین کی ذات سے متعلق تھا، اور جو کچھ اس میں ہوا تھا، بیعت لینا، لوگوں کی جنگ کے لیے صف بندی، پھر صلح اور اس کی تحریر، سب کو امیر المومنین کے ذمے تھا۔ اور اس صلح سے جو اللہ نے اسباب پیدا کیے وہ تھا خونوں کا محفوظ رہنا اور امر اسلام کا اصلاح پذیر ہونا۔ لوگوں نے آپ کے لیے اس جنگ میں علاوہ ان چیزوں کے جو ہم نے ذکر کی ہیں، دو اور فضیلتیں روایت کی ہیں جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور وہ بھی آپ کے عظیم فضائل و مناقب میں شامل ہے۔ روایت کی ہے ابراہیم بن عمر نے اپنے آدمیوں سے عبداللہ بن سلام کے غلام قائد کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جب کہ رسول اللہ عمرہ حدیبیہ کے لیے نکلے
تو جوفہ میں نزول اجلال فرمایا اور وہاں پانی موجود نہ پایا، تو آپ نے پانی لانے والے جانوروں کے ساتھ سعد بن مالک کو بھیجا۔ وہ تھوڑی دور جا کر پلٹ آیا انہی جانوروں کے ساتھ اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں جانے کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ میرے قدم دشمن کے خوف سے رک گئے ہیں۔ تو نبی اکرم نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے ایک دوسرا شخص بھیجا، وہ ان جانوروں کو لے کر گیا، یہاں تک کہ جب اس جگہ پر پہنچا جہاں پہلا پہنچا تھا تو وہ بھی پلٹ آیا۔ تو رسول اللہ نے اس سے فرمایا، تو کیوں پلٹ آیا؟ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا، ڈر کی وجہ سے مجھ میں طاقت نہیں رہی کہ جا سکتا۔ پس رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین کو بلایا اور انہی جانوروں کے ساتھ بھیجا اور ماشکی بھی ساتھ کی گئے، اور انہیں اس میں شک ہی نہیں تھا کہ جناب بھی واپس آ جائیں گے، چونکہ وہ ان اشخاص کا واپس آنا دیکھ چکے تھے جو آپ سے پہلے گئے تھے۔ لیکن حضرت علی ان جانوروں کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ آپ سیاہ پتھروں والی جگہ میں پہنچے اور وہاں سے پانی لیا اور انہیں نبی کریم کی خدمت میں لے آئے، جبکہ وہ جانور تیز چل رہے تھے۔ جب آپ بارگاہ رسالت میں داخل ہوئے تو آپ نے تکبیر کہی اور انہیں دعائے خیر سے نوازا۔ اور اسی جنگ میں سہیل بن عمرو نبی اکرم کی طرف بڑھا اور آپ سے کہنے لگا، اے محمد، ہمارے غلام آپ سے آ ملے ہیں، انہیں ہماری طرف واپس کر دو۔ تو رسول کو غصہ آ گیا، یہاں تک کہ غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، تم ان باتوں سے رک جاؤ، ورنہ خدا تمہاری طرف ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جس کے دل کا وہ امتحان لے چکا ہے، جو دین کی خلاف ورزی پر تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔ تو جو لوگ حاضر تھے ان میں سے کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ شخص ابو بکر ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا، پھر عمر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن وہ ہے جو حجرے کے اندر جوتے کو پیوند لگا رہا ہے۔ پس لوگ جلدی سے حجرے کی طرف گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مرد کون ہے۔ پس وہ امیر المومنین تھے، اور اسی حدیث نبوی کو راویوں کی ایک جماعت نے خود امیر المومنین سے روایت کرتے ہوئے کیا کہ خود حضرت علی نے یہ سارا قصہ و واقعہ بیان کیا، اور پھر کہا کہ میں نے رسول خدا کو کہتے سنا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس جوتے کو حضرت علی درست کر رہے تھے وہ نبی کریم کا جوتا تھا، تسمٹ تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اور آپ نے اس کی جگہ پر رکھ کر درست کر دیا۔ اسماعیل بن علی بن امی نے نائل بن نجی سے، اس نے عمرو بن شمر سے، اس نے جابر بن یزید سے، جس نے ابو جعفر محمد بن علی سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت فرمائی کہ نبی کریم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا، آپ نے وہ جوتا حضرت علی کو درست کرنے کے لیے دیا۔ پھر آپ ایک جوتے کے ساتھ 1 یا 2 قدم چلے اور اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص موجود ہے جو قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا، جس طرح میری میت میں نزول قرآن پر اس نے جنگ کی ہے۔ تو ابو بکر نے کہا، میں وہ ہوں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا نہیں۔ تو عمر نے کہا، پھر میں وہ ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پس لوگ رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو رسول نے فرمایا کہ وہ جوتے کو پیوند لگانے والا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے وہ جو تعویل پر جنگ کرے گا، جب میری سنت کو چھوڑ دیا جائے گا اور اسے پھینک دیا جائے گا اور کتاب خدا میں تحریف کی جائے گی، اور دین کے بارے میں وہ شخص گفتگو کرے گا جس کو اس کا حق نہیں ہوگا، تو ان سے علی دین خدا کو زندہ رکھنے کے لیے جنگ کریں گے۔